ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی اللہ امام سے سوال پوچھا شخص جس نے حدیث کو بیان کیا، کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا کہ کیفا اصبحت ہو، کہ مولا آپ نے صبح کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ تو امام دو تین باتیں بیان کرتے ہیں کہ صبح میری کیسے ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری صبح ایسے ہو رہی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ میری صبح ایسے ہو رہی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ دیکھنے کو تو ڈیجٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، یعنی ہمارے ہاں لوگ سالگرہ جیسے مناتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بچہ آج سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں بڑا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ موت کی ڈیٹ ڈیفائن ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن خدا کی بارگاہ میں، خدا کے علم میں موت کی ڈیٹ ہماری کنفرم ہے۔ تو ہمارا جو ڈیٹ کا گراف ہے وہ بڑھ نہیں رہا، بلکہ ہم اصل میں منفی جا رہے ہیں، نیگیٹو جا رہے ہیں۔ اب اس کے مرنے میں اب ہمیں تو نہیں پتا، مثال کے طور پر کسی نے 20 سال میں دنیا سے جانا ہے، اللہ کو پتا ہے، تو وہ 18 سال کی سالگرہ مناتے ہوئے کیا خوش نہیں ہوگا؟ اسے پتا ہے کہ 2 سال بعد تو کہانی تمام ہو جائے گی۔ تو یعنی ہم جتنا بڑھ رہے ہیں اصل میں ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، اور جس طرف انسان بڑھ رہا ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں صبح ایسے کرتا ہوں کہ میرا ایک دن زندگی کا کم ہو رہا ہے، موت ہے۔ تو کیا میں جب ایسے اٹھوں کہ آج میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ جیسے آپ کو کوئی ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے 30 ڈیز میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ روز صبح اٹھیں اور آپ نے کچھ نہ کیا ہو، تو اب آپ کیا ہوں گے کہ میرے تو 28 دن رہ گئے، میرے تو 20 دن رہ گئے، میرے تو 10 دن رہ گئے۔ تو ہمیں کون سا ٹاسک دیا گیا ہماری زندگی میں؟ اور ڈیٹ ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، کوئی جوانی میں چلا جائے، کوئی بڑھاپے میں چلا جائے، کسی کو نہیں پتا۔ ٹاسک کیا ہے؟ ٹاسک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے اور عبادت کے۔ تو یہ بندگی میں انجام دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ اگر میں بندگی انجام دے رہا ہوں تو میں ابھی مر جاؤں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر میں نے بندگی انجام نہیں دی تو میں 100 سال بھی زندہ رہ لوں، 700 سال بھی زندہ رہ لوں، تو میں نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال زندہ رہے۔ 2500 سال بہت ہوتا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی بہت شارٹ لائف ہے ہماری، تو ویسے بھی 60 سال بھی آج تو بہت مشکل سے کوئی جی لے، تو ویسے ہی بیماریاں، ہمارے اپنی زندگی کا روٹین، کھانا پینا، جوان جو ہے وہ اتنی جلدی چلا جاتا ہے، پھر حادثے اپنی جگہ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے آخری ایام میں تھے اور جب ملک الموت تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بس میں آ گیا ہوں، تو وہ دھوپ میں، روایات کہتی ہے کہ لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھاؤں میں جانے دو۔ جب ان سے پوچھا کہ 2500 سال کیسے گزرے تو یہ کہتے ہیں کہ دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام زندگی ہے، یہی زندگی۔ اور ہماری زندگی تو ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا کہ ہم زندہ ایسے رہ رہے ہیں، وہی اہل بیت کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ قالا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اپنی کمائی کو اپنی صحت پہ خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس میں مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ تو ہم ایسے ہی زندہ رہ رہے ہیں، ہم ایسے زندہ رہ رہے ہیں جیسے ہم نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ٹینشن میں رہیں، پریشانی میں رہیں، گھبراہٹ میں، نہیں، ایسا نہیں ہے جان محترم۔ یعنی خوشی کے عالم میں انسان زندہ رہے۔ جیسے ہم چاہ رہے، جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ موت مجھے بالکل کس طرح ہے، تو موت میرے لیے تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں جس سے انسان گھبرائے۔ کربلا کے جو آپ کے سامنے جو اصحاب سید الشہداء علیہ السلام ہیں، یا جوانان جو ہیں کربلا کے، وہ کیسے ہیں؟ کہ حضرت علی اکبر سے جب پوچھا گیا کہ موت
کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے موت لاس نہیں ہے. اس کو جب تک ہمیں معرفت حاصل نہیں ہوگی ہماری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی. تو امام فرماتے ہیں کہ میں صبح ایسے کرتا ہوں میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے. دوسرا امام فرماتے ہیں کہ میں صبح ایسے کرتا ہوں کہ میرے زندگی کے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، یعنی جو بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے. جیسے آپ اپنے موبائل پہ کوئی ڈیٹا سیو کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، وہ سیف ہو رہی ہے. آپ ایک ایک چیز آپ کی جو ہے وہ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے میں. آپ جو بھی انجام دے رہے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے. تو یہ تو ہم دنیا میں آپ دیکھیں اگر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں پہ ہم روز آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں سیف ہو رہا ہے. تو خدا کا کیمرہ کتنا اسٹرانگ ہے؟ خدا کا کیمرہ اعمالوں کو سیف کر رہا ہے.